بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 2025 میں زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، بزنس کو زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ 6 کام کرنے پڑیں گے۔ کوئی بھی بزنس اگر کیا جاتا ہے تو میں بزنس ٹریننگز میں اکثر بتاتا ہوں کہ آپ بزنس کیوں کرتے ہیں، تو سوال مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن سر کوئی بھی بزنس جب کیا جاتا ہے تو سر وہ کسٹمرز کے لیے کیا جاتا ہے، تو اب آپ کسٹمرز کو جو چیز دیں گے اس کے بدلے میں ہی آپ کو کچھ ملے گا نا۔ تو زیادہ پیسہ اگر کمانا ہے تو پھر فوکس کس کو کرنا پڑے گا؟ الٹیمیٹلی کسٹمرز کو کرنا پڑے گا۔ اب یہ کسٹمرز کون سے کسٹمرز ہونے چاہیے؟ آپ کے بزنس کا کون سا کسٹمر اس وقت؟ سر یہ یاد رکھیے گا، اس وقت جو آپ کی کسٹمر بیس ہے نا سب سے زیادہ، وہ لوگ جو 1980 اور 90 کی دہائی میں پیدا، ان کو کہتے ہیں ملینیلز۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت آپ کے کسٹمرز ہیں، اور جن کی عمر آج 30 اور 45 سال کے درمیان میں ہے، یہ میکسیمم لوگ ہیں۔ جیسے کہ ریسرچ ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس وقت یہ والے جو لوگ ہیں یہ میکسیمم ہے ہماری نا اس یوتھ کا۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ 70% یوتھ ہے، تو اس میں 15 اور 18 سے آن ورڈ کے لوگ بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بلک ہے جن کے پاس ڈیسائسو پاور ہے، جو پیسہ لگا سکتے ہیں، جو آپ کی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ تو سر ان کو دیکھنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ 6 چیزیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اگر آپ یہ کر لیتے ہیں، میرا یقین ہے کہ آپ کی سیلز میں بہت زیادہ فرق پڑے گا، آپ کے کسٹمرز بہتر ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی جب آپ کی سیلز بہتر ہوں گی، آپ کا کسٹمر بہتر ہوگا، تو بزنس تو الٹیمیٹلی بہتر ہوگا ہی ہوگا، پیسہ تو اس میں آئے گا ہی، بلکہ پیسے کی برسات شروع ہو جائے گی۔ سر بزنس میں کنزیومر بیہیویئر کو سمجھے بغیر بزنس کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہی کنزیومر ہے جس میں سے ہم نے اپنے کسٹمرز نکالنے ہیں۔ تو ان کنزیومرز کا بیہیویئر جاننے کے لیے 6 چیزیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ اپنی بزنس کی اسٹریٹجی، اپنی سیلز کی اسٹریٹجی ویسی بنا سکیں گے۔ سر نمبر 1، آج کا کنزیومر جو کہ یہ ملینیلز ہیں، یہ زیادہ تر انفارمیشن سوشل میڈیا سے لیتے ہیں، نیوز سوشل میڈیا سے لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کیا آپ یا آپ کا برانڈ، آپ کا بزنس سوشل میڈیا پر موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو کس طرح سے موجود ہے؟ اچھا، اس سے نا بہت سارے لوگ بڑے اس کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھی ہماری فین فالوئنگ بہت زیادہ ہونی چاہیے، ہمارے سبسکرائبرز بہت زیادہ ہونے چاہیے، ہمارے جو فالوورز ہیں۔ سر یاد رکھیے گا، دنیا میں کوئی ایک بھی بزنس مجھے بتا دیں جس نے پہلے ہی دن اپنی ساری فین فالوئنگ بنا لی ہو؟ نہیں سر، یہ سالوں کا ایک سٹرگل ہے، سالوں کی جدوجہد ہوتی ہے، لیکن آپ کو شروع کرنا پڑے گا الٹیمیٹلی۔ تو اگر آپ آن لائن موجود ہیں، پہلے تو اس کو اچھی طرح سیٹ ویٹ کریں، ٹھیک بنائیں، کسی ایکسپرٹ کو ہائر کر لیں، کانٹینٹ اس کے اوپر اچھا ہونا چاہیے۔ اگر اس پہ تھوڑے فالوورز بھی ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ایگزیکٹلی اس میں بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن آپ چونکہ کوئی انفلوئنسر نہیں ہیں، آپ اپنا برانڈ لے کے چل رہے ہیں، تو آپ کو میکسیمم سوشل میڈیا پر اپنی پریزنس کو شو کرنا ہے، اور پھر اس کو SEO کرتے رہیں، بڑھاتے رہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھ جائیں گے۔ فرض کر لیں آپ یہی سوچ کے کہ میرے تو 2 سبسکرائبر ہیں، یا میرے پاس 1000 سبسکرائبر، اور آپ کام ہی نہیں کرتے، تو آپ 2 سال نہ کام کریں، وہ اتنے ہی رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کرنے لگ جائیں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ کا جو برانڈ ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، آپ کا بزنس ہونا چاہیے، آپ کی پروڈکٹ ہونی چاہیے، تو آپ کو سوشل میڈیا پہ ضرور آنا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس جو آپ کی پروڈکٹس ہیں، لوگ آپ کو آن لائن سرچ کرتے ہیں۔ ملینیلز کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ آپ کے پاس آنے سے پہلے آپ کی انفارمیشن لیتے ہیں، تو پھر آپ کی انفارمیشن اگر ہوگی تو ان کے لیے بیٹر پوزیشن میں ہوں گے یہ کہ یہ بہتر فیصلہ کر سکیں اور آپ کو سبسکرائب کر سکیں، آپ کی پروڈکٹ پرچیز کر سکیں یا آپ کی سروس لے سکیں۔ نمبر 2 آپ دیکھیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں، چونکہ یہ ویل انفارمڈ ہے۔ اب ان کا بڑے اداروں، بڑی کارپوریشنز پر اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ یہ ان کے اگینسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ابھی دیکھ لیں گورنمنٹ کے پالیسیز کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں یہ ملینیلز خاص طور پہ ایکسٹرا کرٹیکل ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، سوشل میڈیا اویئرنیس ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ زیادہ اویئر ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسمال برانڈز کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں۔ پہلی چیز، کوالٹی میں جو اسمال برانڈز ہیں وہ اب چونکہ گرو کرنا شروع کرتے ہیں تو کوالٹی اچھی ہوتی ہے۔ نمبر 2، ان کے جو پرائسز ہیں وہ ریزنیبل ہوتی ہیں، اور تیسری، وہاں پہ سروس کا معیار بہتر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو اسمال بزنس ہے یہ بڑی تیزی سے گرو کر رہے ہیں۔ تو کیوں گرو کر رہے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ کیونکہ جو کسٹمر بیس ہے وہ ان کو زیادہ ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ تو سر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو برانڈ ہے وہ ان کو اپروچ کر رہا ہے، کیا وہ ان کے لیے ہے؟ اگر تو وہ جن کی عمر آج
30 اور 50 سال کے درمیان میں ان کے لیے ہے، تو آپ کا بزنس کہیں ڈاؤن فال کا شکار نہیں ہوگا، لیکن آپ نے میرٹس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 3 سر، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آج کا جو کسٹمر ہے، جو ملینیل ہے، یہ نیوٹرل نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسٹمر نے کوئی چیز خریدی، اسے پسند نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتا چلو جی لیٹ اٹ گو۔ لیکن آج کا کسٹمر جو ملینیل ہے، خاص طور پہ جو ویل انفارمڈ ہے سر، یہ بات کرتا ہے، یہ ریفرنس دیتا ہے، یہ آپ کی پازیٹیو یا نیگیٹو ریویو دے۔ دیکھیں نا مارکیٹ میں کتنے ریویو لکھنے والے، ریویو بھیجنے والے اور ریفرنس دینے والے کتنے لوگ موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ وہ ملینیلز ہیں جو چیزوں کے بارے میں ان کو پروموٹ کرتے ہیں یا ڈیموٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کے پاس ملینیلز آ رہے ہیں یا جن کی ایج اس کے دوران ہے، ان کی بات بڑی میچور ہوتی ہے، تو اس میچور بات کو آپ نے ویلیو بھی کرنا ہے اور اس فیڈ بیک کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ نمبر 4، یہ پروموشنل ٹیکٹکس کو اچھی طرح چونکہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ فیس بک ہو، انسٹا ہو، ٹک ٹاک ہو، ایکس ہو، یوٹیوب ہو یا آپ گوگل کہہ لیں، جو بھی پلیٹ فارمز ہیں، تو یہ وہاں کے الگوریدمس کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ یہ اس ایج میں آئے جہاں پہ انہوں نے چیزوں کو یوز کرنا شروع کیا، تو اب ان کو سم ہاؤ بیٹر وے میں یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو، یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو ان کو پتہ ہے کہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں چیزیں اپنی، یہ جو سوشل میڈیا پروموشنز ہوتی ہیں ان کے پیچھے باقاعدہ طور پہ یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو دے آر ویری کانشیس آف آل دیز تھنگس۔ تو آپ کو ان چیزوں کا بھی بڑا خیال رکھنا ہے کہ ایک پرسن کو پہلے ہی پتہ ہے کہ جو چیز ان کے سامنے آ رہی ہے وہ پروموٹڈ ہے، سپانسرڈ ہے، تو اگر وہ سپانسرڈ ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ سپانسر کی گئی ہے، تو پھر سر اس میں ایسی کوالٹی، ایسا کانٹینٹ، ایسی ہک ہونی چاہیے جو ان کو ہک کر سکے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ۔ نمبر 5 سر، یہ ریسرچ کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا اسکرولنگ، اور بھائی سوشل میڈیا پہ لوگ آئیں گے تو اسکرول کریں گے، جب اسکرول کریں گے تو اس میں زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ وہ صرف فار دا سیک آف ویسٹنگ ٹائم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو کانشیس لوگ ہیں جن کی بات میں ملینیلز کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ریسرچ کے لیے انٹرنیٹ اوپن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جناب کہاں پہ کیا چیز ہے، کوئی ہمارے ضرورت کی چیز ہے تو یہ وہاں سے آن لائن لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ ریسرچ کرتے ہیں، کیونکہ چیزوں کو خریدنے سے پہلے ان کی ساری یعنی کہ A to Z چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں خریدنے کا۔ تو اسی لیے میں جیسے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ نے ان کی ریسرچ کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق اپنا ڈیٹا رکھنا ہے تاکہ وہ ان کو اپیل کرے۔ اور میں ہمیشہ ہر ولاگ میں یہ کہتا ہوں، ہر کوچنگ سیشن میں یہ کہتا ہوں کہ بزنس میں آپ نے ایتھیکل رہنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ کمیونٹی کو ڈیمیج کریں گے تو سر آپ الٹیمیٹلی ڈیمیج ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو ڈیمیج کرتے رہیں اور آپ ڈیمیج نہ ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ سر جب آپ بزنس میں، چونکہ یہ کوالٹی ہے، سروس ہے، تو ہیومینٹی کی سروس ہے، تو اس میں جب بھی آپ 2 نمبری کریں گے سر، آپ کے ساتھ 2 نمبری ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے اس کا خیال کرنا ہے کہ ریسرچ کوئی بھی کرے تو آپ کی چیزوں میں ایتھیکل اور ریالٹی بیس چیزیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ تڑکا لگائیں گے، لیکن تڑکا لگانے کے ساتھ ساتھ وہ تڑکا بھی آپ کا ریئل ہونا چاہیے، ورنہ جو فیک چیزیں ہیں نا سر، یہ فیک سیلز ونس بٹ ریئل اسٹیز فار ایور۔ یہ جو فیک ہے نا، یہ 1 مرتبہ بیچ لیں گے، 2 مرتبہ بیچ لیں گے، 100 مرتبہ بیچ لیں گے، ہمیشہ نہیں بیچ سکیں گے سر۔ تو پھر یہ پرابلم آپ کے لیے کھڑا کر دے گا۔ اس لیے شروع سے ہی خیال کریں کہ آپ جو ریسرچ کے لیے لوگوں کو جو بھی ڈیٹا دیں تو سر وہ آپ کا ریئل ہونا چاہیے۔ نمبر 6 سر، یہ انٹرٹینمنٹس میں لائیو ایونٹس کو بہت پسند کرتے ہیں، لائک میچز ہیں، کنسرٹس ہیں، اس کے علاوہ کوئی سیمینارز ہو گئے، یہ ساری چیزیں ان کو نا لائیو پسند ہوتی۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ یہ فزیکل ہوں یا ورچوئل ہوں، آپ نے اپنے کوئی بھی ایونٹس کروانے ہیں تو آپ اپنی کسٹمر بیس یعنی کہ کنزیومر بیس کو آپ نے انگیج ضرور کرنا ہے۔ جب آپ انگیج کریں گے تو آپ کو الٹیمیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم ان میں سے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے اور ان کا ٹرسٹ بھی آپ کے اوپر بڑھتا چلا جائے گا۔ سر یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں، میرا یقین ہے کہ آپ کے لیے معاملات بہت سارے آسان ہو جائیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں۔ یہ 6 چیزیں تو 2025 میں کریں نا، آپ کے اوپر پیسوں کی بارش شروع ہو جائے گی، اور اپنے بزنس کو ان لائنز پہ لے کے آئیں۔ بزنس چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بزنس ہمیشہ بزنس ہوتا ہے۔ آپ نے اس میں سے کتنا پیسہ لینا ہے، یہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ آپ کے اندر کتنی لیڈرشپ کوالٹی ہے، آپ اس سے کتنا پیسہ ڈرائیو کرتے ہیں۔ سارے بزنس ہی سر پیسے کا خزانہ ہے۔ تو اگر آپ یہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، یہ چیزیں اپلائی کر لیں، کیونکہ یہ پریمیم ہم دے ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ کمیونٹی سروس کے تحت لوگوں کو کوالٹی میٹیریل دیا جائے۔
تو اگر آپ کو کہیں دقت آ رہی ہے، آپ یہ نہیں کر پا رہے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ جائیں، وہاں پہ آپ کو میرا نمبر ملے گا۔ ابھی ہمارا بزنس گروتھ کلب چل رہا ہے، آپ مکمل معلومات لیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں، پورے سال کا پروگرام ہے، ہر مہینے میں ہم ایک کورس کرتے ہیں، آپ اسے جوائن کریں۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کے مسائل ہیں نا، یہ 5 دن صرف تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہم آپ سے کرواتے ہیں، تھوڑے سے پیسے اس کے مد میں لیتے ہیں، جو کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹیکنالوجی کی، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ٹیم ہماری کام کر رہی ہے یہ اس کی کاسٹ ہے۔ تو میری جو خدمات ہیں یہ آپ کے لیے آلموسٹ فری ہیں۔ میری صرف یہ خواہش ہے، میرا یہ مقصد ہے، میرا یہ ویژن ہے، کیونکہ اس خواہش کو ہم ویژن میں لے آئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اسمال بزنس مین، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہے۔ تو یہ جو اسمال بزنس مین ہے نا سر، اگر اسے بزنس یعنی کہ پروڈکٹ آتی ہے لیکن بزنس کو چلانا نہیں آتا، تو کم از کم اس کی بھی مدد کی جائے۔ تو ہم آپ کے لیے موجود ہیں، آپ آئیں، آپ ہمارے پیڈ کورسز کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، فری تو ہم آپ کے لیے یہ حاضر ہیں، اور اگر آپ ہمیں جوائن کریں گے بڑی خوشی ہوگی۔ چینل آپ نے سبسکرائب کر رکھا ہے سر، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر نہیں سبسکرائب کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کیجئے گا، لائک بھی ضرور کیجئے گا، کمنٹ بھی کیجئے گا، اور سر اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اس سے ہماری ایک اچھی کمیونٹی ڈیولپ ہوگی، اور یہ جو بڑا بزنس کا خواب ہے ہمارا، جو ہمارا ویژن ہے، انشاءاللہ آپ اس میں ہمارے ساتھی ہوں گے، اور یہ پروسیس ہمارا چلتا رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پریکٹیکل ولاگ میں۔